أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العلي العظيم. معزز حاضرین جمعہ اور عزیز دوستو، آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے۔ اب ٹھیک 6 دن کے بعد انشاءاللہ عید قربہ ہم منائیں گے۔ یہ عید سال میں 1 مرتبہ آتی ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا مسلمانوں کو موقع عنایت فرمایا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بجائے اپنی جان کے نذرانہ کے جانور کی جان کا نذرانہ پیش کر کے باری تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا اخلاص اور کس کی نیت کیسی ہے۔ جو شخص جتنی اخلاص کے ساتھ اور جتنی نیت کی صالحیت کے ساتھ بارگاہ عزتی میں قربانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی کو اتنا ہی زیادہ شرف قبولیت سے نوازے گا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے گوشت بھی ہمارے حوالے کر دیا کہ ہم اس کو استعمال کریں، ورنہ آپ گزشتہ امتوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ان کے مال کی قبولیت کی یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ وہ لوگ اپنے مال کو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کسی جنگل یا پہاڑ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آ کر کے اس کو جلا دیا کرتے تھے۔ یہ اس کے قبول اور عدم قبول کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا۔ ایک کی آنکھ کو آسمان نے کھا لیا اور دوسرے کی قربانی چوں کی چوں رہ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ساتھ بڑا رحم کا، کرم کا، عافیت کا اور سہولت کا معاملہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی بھی کرنے کا حکم دیا اور اس کے گوشت کو ہم استعمال کر سکیں اس کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ اب قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے؟ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے؟ آپ سال کے اندر 2 چیزیں ادا کرتے ہیں، ایک تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور دوسری چیز جب عید الفطر آتی ہے تو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔
زکات کا نصاب آدمی نصاب کا مالک ہو اور اس کے اوپر سال گزر جائے، اس کے بعد زکات واجب ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ جو شخص نصاب کا مالک ہو اور ان دنوں میں مالک ہوا ہو جن دنوں صدقہ فطر ادا کی جاتی ہے، نہ تو اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے اور نہ ہی پہلے سے 2-4 مہینے پہلے سے مال ہونا ضروری ہے، بلکہ ان ایام میں نصاب کا مالک ہوا تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا مسئلہ ہے کہ جو شخص ان ایام میں قربانی کے صاحب نصاب ہو گیا، 12 تاریخ کی مغرب تک قربانی ہوتی ہے، 10، 11، 12 یہ 3 دن ایام قربانی کہلاتے ہیں، اور ان 3 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، اور قربانی کی اصل ہی ہے کہ اراقۃ الدم، خون کا بہانا۔ تو جو شخص 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے بھی نصاب کا مالک ہو گیا، اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی جتنے لوگ نصاب کے مالک ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے تنہا واجب ہے۔ چھوٹے جانور میں ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، خصی ہے، یہ چھوٹے جانور کہلاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے کافی ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک بکرا لے لیا اور پورے گھر کی طرف سے قربانی کر دیا، اس میں کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک شخص کا متعین اس جانور کے لیے ہونا ضروری ہے، چونکہ ایک ہی حصہ کا جانور ہے اور ایک ہی آدمی کا نام ہونا ضروری ہے۔ اگر سب کی نیت کر لے اور سب کی طرف سے کرنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شرکاء زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، ہر شخص اگر نصاب کا مالک ہے تو ہر شخص کی طرف سے قربانی واجب ہے، اور اس میں لاپرواہی عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ گھر میں مرد ذمہ دار ہوتا ہے، مرد مالک ہوتا ہے، لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اور زیورات اتنے ہوتے ہیں جو نصاب کے بقدر ہوتے ہیں۔ عام طور پر نصاب وہی ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا تھوڑا سونا ہو اور تھوڑی چاندی، دونوں کو ملا کر کے کسی ایک کے نصاب کو بھی پہنچ جائے تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بیوی کی طرف سے جو قربانی واجب ہو اور شوہر کی طرف سے قربانی واجب ہو۔ تو اس میں لوگ عام طور پر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ 1 سال اپنی طرف سے دیا اور 1 سال بیوی کی طرف سے دیا، حالانکہ واجب شوہر کی طرف سے بھی ہر سال قربانی ہے، اور بیوی کی طرف سے بھی اگر وہ اتنا زیور کا مالک ہے تو نصاب کے بقدر ہے تو بیوی کی طرف سے بھی قربانی واجب ہے۔ دوسری غلطی لوگ یہاں یہ کر جاتے ہیں کہ 1 سال اپنے ابا مرحوم کے نام سے دے دیا، دوسرے سال امی مرحومہ کے نام سے دے دیا، اور تیسرے سال خود اپنے نام سے دیا۔ آپ کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے قربانی نہیں کریں گے، اگر آپ نصاب کے مالک ہیں تو اس کا گناہ ہوگا۔
ابا اور امی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے نفلی قربانی ہے، اگر کریں گے تو ان کو ثواب پہنچے گا، اگر نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی لازم یا ضروری فرض یا واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شخص بھی نصاب کا مالک ہے، سب سے پہلے قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حیثیت دی ہے تو اپنے مرحوم والدین کے نام سے کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، جن کے احسانات اس امت کے اوپر بے شمار ہیں جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا ہے۔ اس لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اور وہ کر سکتے ہیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے، اپنی طرف سے کرے، سب سے پہلے اپنی طرف سے کرے۔ اب یہاں یہ بھی نہ کرے کہ اپنی طرف سے چھوڑ کر کے اور حضور کی طرف سے کرے، سب سے پہلے اپنی طرف سے واجب ہے۔ کن لوگوں کے اوپر واجب ہے؟ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا، یا تو 7.5 تولہ سونا ہی ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا سونا بھی نہ ہو اور چاندی بھی نہ ہو، بینک میں روپیے رکھے ہوئے، کیونکہ بینک کے اندر جو آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے استعمال پہ آدمی ہر وقت قادر ہے۔ کیا آدمی یہ کہے کہ میرے پاس سونا چاندی تو ہے نہیں، کیش ہے یا بینک بیلنس ہے؟ تو آج کی تاریخ میں یا 12 تاریخ کی 12 ذی الحجہ سورج غروب ہونے سے پہلے جو شخص بھی اتنے مال کا مالک ہو جاتا ہے، ان تمام لوگوں کے اوپر یا ان تمام لوگوں کی طرف سے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ گنہگار ہیں۔ جو لوگ حیثیت ہونے کے باوجود اور وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں دیتے، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آوے، کیونکہ اس دور میں عیدگاہ کے اندر ہی نماز ہوتی تھی، اور آج بھی عام سنت یہی ہے کہ جہاں لوگ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھ سکتے ہوں وہاں پہ سنت یہی ہے کہ شہر سے باہر نکل کر کے عیدگاہ میں جائیں اور وہاں نماز عیدین ادا کریں۔ جہاں عیدگاہ کی سہولت نہیں ہے وہاں مسجدوں کے اندر نماز ہوتی ہے اور مسجد کے اندر لوگ آ کر کے ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن دوری کی وجہ سے نہ جانا یا معمولی بہانے بنا کر کے نہ جانا یہ ایک عام سنت کو چھوڑنے جیسا ہے۔ گاؤں کے اندر چنانچہ آج بھی سارے لوگ عیدگاہ کے اندر، ہر گاؤں کے اندر قریب ایسا ہی ہوتا ہے۔ شہروں کے اندر سہولتیں کم ہوتی ہے، عیدگاہ عام طور پر میسر نہیں ہے، اور عیدگاہ ہے بھی تو کافی دوری پہ، اس لیے لوگ جا نہیں سکتے۔ اس لیے جمعہ اور عیدین کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ محلے کی مسجدوں میں لوگ ادا کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم جانور خریدتے ہیں وہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جانور ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے دل کو بھائے، ہمارے دل کو لگے، اور جانور ہم اپنی حیثیت کے بقدر خریدیں کہ جو جانور فربا ہو، موٹا تازہ ہو، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، اور جب جانور کو کچھ دن تک ہم اپنے گھروں کے اندر رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے اوپر چھری چلائیں تو کسی نہ کسی درجے میں ہمیں برج معلوم ہو اس کو ذبح کرنا۔ تیسری چیز
جب ہمارا جانور جو قربانی کے لیے ہے وہ جب ذبح کیا جا رہا ہو تو جن لوگوں کے نام سے قربانی ہے بہتر یہ ہے کہ وہ جانور کے پاس کھڑے، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں اور ذبح کرنا بھی جانتے ہیں تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ خود ذبح کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ اٹھو اور اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور قبولیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو چنانچہ اس وقت جب جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم جانور کے پاس کھڑے ہو کر کے اور قبولیت کی بارگاہ عزت میں دعا کریں۔ جانور عیب دار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ دبلا پتلا یا آخر میں جو بچا کچا جانور ہے ایک آدمی کی حیثیت اچھے سے اچھا جانور دینے کا، لیکن وہ آدمی آخر میں لاتا ہے اور دبلا پتلا لاغت انتہائی گھٹیا درجے کا جانور لے کر کے آ جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو باحیثیت بنایا ہے اسی حیثیت کے وقت جانور خریدے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرے۔ جب جانور خریدنے کے لیے جائے تو اللہ سب سے پہلے نیت کو درست کر دے کہ یہ نیت نہ ہو کہ پڑوسی اتنے کا لایا تو میں اس سے ڈبل قیمت کا جانور لاؤں گا، پڑوسی کو نیچا دکھلانے کے لیے، دوست کو نیچا دکھلانے کے لیے کہ وہ اتنے ہزار کا بکرا لایا تو میں اس کا ڈبل لا کر کے اور محلے کے اندر نام کروں۔ سب سے پہلے جب جانور خریدنے کے لیے جانے لگے تو اپنے دل کو ٹٹول لے کہ کہیں میرے دل کے اندر ریا تو نہیں ہے، دکھلاوا تو نہیں ہے، شہرت تو نہیں ہے۔ ان تمام کی تمام چیزوں کو دفن کر کے اور تمام چیزوں کو دل سے نکال کر کے جانور کو خریدنے کے لیے جاتے۔ چوتھی چیز جن لوگوں کے نام سے قربانی ہے، آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے، یا جسم کے کوئی بھی بال کو نہ کاٹنا مستحب ہے، لیکن بعض جسم کے اندر بال ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر اگر 40 دن گزر جائے تو اس کو مونڈنا اور اس کو کاٹنا واجب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بال نہ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بال کاٹنا ضروری ہے اس کو بھی ان دنوں میں نہ کاٹو، اگرچہ 40 دن سے زیادہ گزر گئے، اس کو کاٹنا واجب ہے اور یہ چھوڑنا مستحب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ناخن یا بال کاٹ بھی دیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا، ایک مستحب عمل کو ترک کرنا ہوگا، لیکن جن کو کاٹنا واجب اور ضروری ہے، کئی لوگوں نے فون پہ مسئلہ پوچھا تو ان کو کاٹنا واجب اور ضروری ہے۔ پھر اگلی چیز ہم قربانی کریں گے اور قربانی کرنے کے بعد گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے کہ قربانی کریں گے اور انشاءاللہ سارے کے سارے گوشت کو اپنے فریزر میں اسٹاک کر دیں اور 6 مہینہ سال بھر تک اس گوشت کا استعمال کرتے رہیں۔ ایسے گھرانے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں، اور کئی لوگوں کو میں خود جانتا ہوں کہ جو عید کا بقرعید میں جو گوشت رکھتے ہیں وہ 10 محرم کو کھچڑا بنا کر کے کھاتے ہیں اور اس کو وہ لوگ ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بدعت ہے اور اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں کہ ہم عید کے گوشت کو فریج میں رکھیں اور 10 محرم الحرام کو اس کا
کھچڑا بنا کر کے صرف کھاتے نہیں ہیں، پورے محلے کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بڑا اجر ملے گا، پتہ نہیں کہاں سے۔ اسی طریقے سے بڑے جانور بھی جب ہم حصہ دیتے ہیں تو بڑے جانور میں جو 7 شرکاء کا ہونا ضروری ہے، اور بڑے جانور میں کوئی شخص قربانی کے حصے کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ بھی کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے شریعت۔ لیکن عقیقہ کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ 21ویں دن کر دینا چاہیے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بقرعید آئے گی اور جانور میں حصہ لیں گے اس وقت عقیقہ کریں گے، پھر تو وہ مستحب بھی نہیں رہتا، پھر عقیقہ کرنا مستحب بھی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو حیثیت دی ہے اور وہ ایک ہی بکرا کی حیثیت رکھتے ہیں تو اولاد کی پیدائش پہ 7ویں دن کوشش کرے کہ عقیقہ کر لے، بقرعید کا انتظار نہ کرے۔ عقیقہ کرنے سے بعض دفعہ بچے کے اوپر آنے والی بلائیں اور مصیبتیں سب ٹل جاتی ہیں، اور یہ ایک عظیم سنت ہے جس کے اندر عام طور پر ہم لاپرواہی کرتے ہیں کہ بقرعید کے اندر جب قربانی کا حصہ لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ عقیقے کا بھی حصہ ہے، اگرچہ جائز ہے اور درست ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اصل سنت وہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو 7ویں دن ہی عقیقہ کرے، اور آدمی کوشش کرے تو کر سکتا ہے۔ اتنے مہنگے بکرے اس دور میں ملتے ہیں، بقرعید کے دور میں اتنے مہنگے پورے سال نہیں ملتے۔ جب چیزوں کی زیادہ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ریٹ خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ اولاً قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ جو شخص نصاب کا مالک ہو ان لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ نصاب کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص 12 ذی الحجہ قربانی کے تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اگر کوئی نصاب کا مالک ہو جاتا ہے تو اس شخص کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ واجب قربانی سب سے پہلے ان کی طرف سے ہے جو نصاب کا مالک ہے۔ گھر کے اندر میاں بیوی دونوں اگر نصاب کے مالک ہیں تو دونوں کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سال اپنی طرف سے کرے دوسرے سال بیوی کی طرف سے کرے۔ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ نفلی عبادت ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا، لیکن اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ گھر کے اندر اگر تمام کے تمام افراد نصاب کے مالک ہیں اور 10 آدمی رہتے ہیں تو 10 کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بکرا دے کر کے اور تمام گھر کی طرف سے نیت کر لیں، ایسا کرنے سے کسی ایک کی طرف سے بھی قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی، واجب کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ جانور کے تعلق سے کہ جانور تندرست ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، لنگڑا جانور نہ ہو، یا لنگڑا اگر جانور ہو اور ایسا لنگڑا ہو کہ وہ قربانی کے قربان گاہ تک بھی چل کر کے نہ جا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور کا کوئی عضو اگر بالکل ختم ہو، پیدائشی طور پر اگر سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ قربانی کے جانور کے عمر کے تعلق سے کہ جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا، بکری، خصی، جو چھوٹے جانور ہیں اس کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ سال میں اگر 1 دن 2 دن بھی کم ہے تو قربانی اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ بڑے جانور جو ہیں جیسے کٹرا ہے، بھینسا ہے، بھینسی ہے، یا سفید جانور ہیں ان کے لیے 2 سال کا گزرنا ضروری ہے، اور بڑے اونٹ ہیں اس کے لیے 5 سال کا مکمل ہونا شرط ہے۔ یہ جانور کی عمریں ہیں۔ اگر اس عمر اسی طریقے سے دمبا ہے
تو دمبا تو ہمارے ملک میں عام طور پر پایا نہیں جاتا. دمبا اگر ہے اور 1 سال سے کم کا بھی ہے، لیکن دیکھنے میں اگر وہ سال بھر کا لگتا ہے تو صرف دمبے کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ اس کی قربانی جائز ہو. خصی اگر ہے اور سال پورا نہیں ہے اور لگتا بھی ہے کہ سال بھر ہو گیا ہے تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں. خصی کے لیے، بکری کے لیے، بکرا کے لیے، بھیڑ کے لیے سال کا مکمل ہونا شرط ہے. سفید جانور کے لیے یا کالے جانور کے لیے 2 سال مکمل ہونا شرط ہے. اونٹ کے لیے 5 سال مکمل ہونا شرط ہے. اور قربانی ایسے شخص کی طرف سے واجب ہے جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو. یہ سارے شرائط ہیں اور جانور کی یہ صفات ہیں. امید ہے کہ آپ کو جو مسئلے کی ضرورت پڑے گی اپنے معتبر علماء سے اس کے لیے بھی رابطہ کریں گے. پھر یہ ہے کہ جب جانور ذبح ہو تو ذبح کرتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ جو لوگ ذبح کرنے والے کا ساتھ دیں گے ان کے لیے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. اگر قصائی ذبح کرنے والے کا ہاتھ تھامتا ہے یا جس کا جانور ہے وہ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ قربانی درست نہیں ہوگی بلکہ پورا جانور ہی حرام ہو جائے گا. اس لیے خاص طور پر ذبح کے وقت اس کا خیال رکھیں. ذبح کرنے کے بعد جانور جب تک کہ اچھی طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے، چمڑا نہ تو کسائی کو اتارنے دے اور نہ خود اتار. جب جانور اچھی طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے اور آپ کو لگے کہ سارا خون نکل چکا ہے اس کے بعد جانور کی کھال اتارنا شروع کریں. جانور کو قربانی دیتے وقت تکلیف نہ دے. بلا وجہ اس کو دوڑانا یا بلا وجہ اس کو پریشان کرنا یہ سب جانور کے ساتھ ذاتی ہے. اسی طریقے سے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے کہ وہیں پہ سارے جانور بندھے ہوئے ہیں اور سارے جانوروں کے سامنے اسی میں سے کھول کر کے آدمی لا رہا ہے اور دوسرے جانوروں کو ذبح کر رہا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ بکرا بھی ذبح کرتے ہیں اور 2-3 بکرے ہیں تو جن کو ذبح کر رہے ہیں اس کو پردے میں ذبح کریں اور جن کو بعد میں ذبح کریں گے ان کو پردے کی جگہ پہ رکھیں. دونوں کے درمیان آڑ رکھیں. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.